الصلاة خير من النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کئی لوگ چھوٹی موٹی ناپاکی کوئی گندگی جسم پر لگ جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے نہائے نہانا پڑے گا اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ نہانا جو اسلام میں غسل کرنا ضروری ہے اس کی کچھ چند مخصوص صورتیں ہیں. ہر ناپاکی پر نہانا ضروری نہیں ہے. نہانے کی مخصوص صورتیں ہیں. میاں بیوی کے مخصوص معاملات یا جو نوجوانوں کو خواب وغیرہ ہو جاتا ہے اس میں بھی تبھی نہانا فرض ہوگا جب کپڑے کے اوپر کچھ تری پائی ہے، خالی خواب سے نہیں ہوگا. عورتیں جو حیض و نفاس سے باہر آتی ہیں، دن ختم ہوتے ہیں، ان پہ نہانا ہے. تو ایسی کچھ مخصوص صورتیں ہیں جن پر نہانا ضروری ہے. باقی یہ جو بدن پہ یا کپڑے پر کوئی چیز لگ گئی، کوئی گندگی، کوئی ناپاکی، نجاست یا بغیر پانی ڈھیلے کے استنجا کر لیا تو اس میں نہانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں صرف اتنا ہے کہ جہاں پر ناپاکی لگ گئی ہے کچھ جگہ کو، کپڑے کو یا بدن کو دھو لیا جائے، آپ پاک ہو جائے، یا آپ کپڑا بدل لیجیے. اگر بغیر ڈھیلے پانی کی بھی کہیں استنجا کرنا پڑ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ کو نہانے کی ضرورت ہے. اگر بدن کو کہیں کچھ لگا نہیں لگا تو کوئی بات ہی نہیں. اور کچھ لگ گیا ہو تو بس اس کو دھونا ہے، نہانا ضروری نہیں ہے. کتنے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، نہائے ہوئے نہیں ہیں. اور یہ جو حلال جانور ہوتے ہیں جن کے گوشت کھانا جائز ہے، ان کا جو پیشاب بعض جگہ گوبر بھی لکھا ہوا ہے، اس کو تو نجاست خفیفہ کہا گیا ہے. حدیث شریف میں حضور نے فرمایا لا حرج فی بول ما یؤکل لحمہ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی خاص حرج نہیں. علماء کرام نے یہ فرمایا کہ چوتھائی کپڑے یا چوتھائی بدن تک ہو تب اس کو دھونا ضروری. حالانکہ یہ مجبوری کے لیے ورنہ جہاں تک ہے، لیکن اگر کوئی نماز پڑھے گا، یہ چھینٹیں اونٹیں آ جاتی ہیں پیشاب کے جانوروں کے، حلال جانوروں کے، تو یہ سب معاف ہے، ورنہ کوئی نماز پڑھ ہی نہیں پاتا. حضور کے زمانے میں تو سب جی بکریاں اونٹ پالتے تھے، انہی میں رہتے تھے، انہی میں سوتے تھے، سو جاتے تھے وہیں پر جانوروں کی اس میں. کبھی دودھ دو رہے ہیں، کبھی چارہ ڈال رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، سارے اکثر لوگ اسی میں رہتے تھے. تو اگر یہ رعایتیں نہ دی گئی ہوتی تو نماز پڑھنا تو ناممکن ہو جاتا ان کے لیے. اور اپنے دین میں جو ہے وہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو زیادہ مجبور کیا گیا ہو. انسان کو اتنا ہی پھنسا گیا جتنا اس کے بس کی بات. پورے دین سمجھے. بلکہ ہم نے ابھی جلدی میں ایک کتاب بھی اس سلسلے میں نئی لکھ دی ہے، لاک ڈاؤن میں موقع مل گیا. پرام والے نہیں چھوڑتے ہیں، نہ جانا ہوا نہ کوئی آیا. 2-3 مہینے ایسے گزرے کہ نہ جانا ہوا نہ کوئی آیا، آتے بھی نہیں تھے لوگ. تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے دین کی بنیاد آسانی پر. حدیث میں ہے نا دین و یسر، دین آسان. خیر
اس وقت مجھے میرے سامنے کئی ایسے لوگوں نے شکایت کی تو میں نے یہ بات بتائی کہ ہم نہائے ہوئے نہیں ذرا سی کوئی بات ہو کہ نہائے ہوئے نماز چھوڑنے کے بہانے نکالتے ہیں. بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس میں نہانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جہاں پیشاب لگ گیا وہ جگہ دھونا ہے. کپڑا ہو جائے بدن ہو 3 بار دھو کر نچوڑ دیجیے کپڑے کو، بدن کو پانی بہا دیجیے، دل گواہی دے کے پیشاب نکل گئی ہوگی. اتنا پانی بہ جائے کہ دل گواہی دینے لگے کہ پیشاب نکل گئی، ختم پاک ہو گیا. یا کپڑا بدل لیجیے، آج کل کپڑے تو بہت ہیں. ارے اس دن میں نے سنا ایک صاحب کہہ رہے تھے ان کے یہاں کہیں بارات میں جانا تھا اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بارات میں چلنا ہے میں بچوں کے، تو بیوی بولی کہ وہ کپڑے بناؤ سب گھر کے. انہوں نے کہا وہ جو رکھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگی کہ وہ وہاں پر پہن لیے، مطلب ایک جگہ پہن لیے ہیں تو اب وہ دوبارہ نہیں پہنے جا سکتے. یہ حال چل رہا ہے. اب کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کو وہ مار رہے ہیں، کوئی نہیں مار رہا ہے، مسلمان خود ہی مر رہا ہے. اتنا دور آ گیا، حالت تو دیکھیں. حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک کپڑوں پر پیبند نہ لگا لیں ہم کپڑوں کو اتارتے نہیں تھے، مطلب ختم نہیں کرتے جب تک پیبند نہ لگا. چلو تم پیبند مت لگاؤ، بغیر پیبند کے ہی پہنو. کون تم سے کہہ رہا ہے پیبند لگاؤ؟ مت زیادہ مت دوڑاؤ، ہوش میں رہو. اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ میں نے یہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب حضور پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خلفاء مشائخ سلامدہ اساتذہ آباء و اجداد مریدین سب کی ارواح طیبات کو پہنچائے. نماز ہم نے پڑھی اللہ سے اپنے کرم سے قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما، اور ہم سب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ.